کی طرف. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر طلاق دینے کیسے ہے اس کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ حیض سے جب عورت پاک ہوتی ہے تو ہم بستری کیے بغیر ہم بستری کر لی تو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اجازت نہیں ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ حمل ٹھہر سکتا ہے، اس میں حمل ٹھہر گیا تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں عورت پر زیادتی ہوگی، کیونکہ حمل جب عورت کو ٹھہر جاتا ہے تو پھر بچے کی ولادت سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی، تو عورت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا یہ. اور دوسرا یہ بھی کہ جب آپ نے ہم بستری کر لی تو آپ کا دل بھر گیا، اب آپ طلاق دینے میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے. بعض دفعہ انسان بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن جب اس کے ذہن میں شہوت سوار ہوتی ہے نا تو ہر بری چیز بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں چھوڑنا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم بستری کر لی اب طلاق نہیں دے سکتے. بات نہیں آ رہی؟ اب دینی ہے تو اگلے مہینے دینی پڑے گی. کیسے سمجھائیں یار؟ یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے. اور یہ یاد رکھو جو کام کرنا ہو نا اس سے پہلے اس کے مسائل سیکھنے چاہیے. طلاق دینے سے پہلے کسی مولوی سے پوچھ لیا کرو شرعی طریقہ کیا ہے. دینے کے بعد جب پوچھتے ہیں تو پھر معاملہ بندوق چلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ یہ میں نے سر میں ماری تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ بھیجا نکل جائے گا اس سے، اب کیا کریں بھیجا واپس کیسے ڈالیں؟ تو بھائی مار دیا نا، اب تو سر میں مار دیا تو بھیجا نکل گیا. اب اس کا گھٹنے پہ مار دیتے انگلی پہ مار دیتے اللہ کے بندے. تو حیض سے پاک ہو اور پاکی کے ایام میں ہو اور آپ نے ہم بستری نہ کی ہو، اس حالت میں ایک طلاق دی جائے، دو یا تین نہیں، اور طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے. بس اب میرا ارادہ رکھنے کا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تین حیض اس کے بعد جب آئیں گے، تین دفعہ مینسز آئیں گے تو وہ اتنے دن تک آپ کے گھر میں ہی رہے گی. اور شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ کسی طرح وہ شوہر کو منانے کی کوشش کرے، زینت بھی اختیار کرے تاکہ شوہر کو اچھی لگے، شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو. اگر وہ رہنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی تو جیسی مرضی چڑیل بن کے رہ لے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دوران اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. طلاق کا لفظ سنتے ہی سسرال والے پہنچ جاتے ہیں، بیٹی کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. پھر سالوں کی دھمکی آتا ہے تو ایک دیے تو باقی بھی دے. میں ایسے کیس جانتا ہوں، مرد نے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ایک طلاق دی، سالوں کو اطلاع ملی، ان کو تیش میں آ گئے. یہ نہیں کہ تمیز سے بیٹھ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا حق تھا، غلط ہوا صحیح ہوا، لیکن جب ہو گیا وہ فوراً ابے تو ہوتا کون ہے، تو ہمت ہے مرد کا بچہ ہے تو باقی بھی دو دے دے. اس نے مردانگی دکھائی باقی بھی دو دے دی. اب وہ سالے بھی تھوڑے دن تک اپنی بہن کو رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی رو رہے ہیں بیٹھ کے یار یہ کیا ہو گیا. اور وہ جو سالہ کم وقت جس نے ان کے دھمکی میں آ کے دو اکٹھی دے دی مزید، وہ بھی بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ ہائے میری بیوی ہائے میری. پھر جا کے فتوے لے آتے ہیں. فتوا تو ہر مفتی آج کل دینے کے لیے جس ٹائپ کا فتوا لینا چاہو مارکیٹ میں ویسا فتوا اویلیبل ہے. تین تو تین ہوتی ہیں بھائی، تین ایک تھوڑی ہوتی ہے. فوراً دھڑ 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 کیا کرتے ہیں غیرت میں. تو شریعت عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. اس دوران اس کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. پھر ایک مہینہ مزید گزرے گا، وہ حیض آئے گا، اس کو وہ پاک ہوگی، غسل کرے گی، آپ کے دل میں رغبت بڑھ رہی ہوگی، بیوی کی طرف جانے کی چاہت بڑھ رہی ہوگی. شریعت آپ کو روک رہی ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو ہم بستری کی اجازت نہیں ہے تو بول دو. یہ میں یاد اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں آپ کے یہ مسائل، لوگوں کو بتائیں آگے. اب آپ کی برداشت کی قوت کیا ہو رہی ہے؟ اگر آپ مرد ہیں برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر ہو رہا ہے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا، اگر طلاق دینی ہے تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، برداشت کرو. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ میرے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. اس وقت تو جذبات تھے. اب آپ فیصلہ کرو گے جتنی ٹیڑھی میڑھی ہے یار لیکن بھائی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پھر اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رکھنا، یہ والا طہر بھی گزرنے دو پاکی کے ایام، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا. ابھی بھی طلاق دینے کی اجازت، اگر ہم بستری کرنے کا موڈ ہے اجازت. اگر آپ نے اس سے سیکچول ریلیشن قائم کر لیا تو یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینا نہیں چاہتے، اور طلاق سے کیا ہو جائے گا؟ خود بخود رجوع ہو جائے گا. آپ کو زبان سے رجوع کا لفظ بولنا نہیں پڑے گا، خود ہی رجوع ہو گیا. تو اس طرح 3 مہینے جب آپ گزاریں گے تو تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی ختم. اب وہاں لڑکی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح ختم. اب جائے وہ اپنے باپ کے گھر تو آپ نے جو اس کا جہیز لیا تھا وہ سارا واپس کرنا پڑے گا. ایک دھیلا بھی نہیں رکھ سکتے، قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے. ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے جو اس کے باپ سے اس کو ملا ہے، اور پورا مہر آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں. جو اس کے گھر سے سونے چاندی کے سیٹ آئے تھے سارے کیا کریں. ایک دھیلا بھی رکھا تو آگ کا انگارہ ہے جو کھا رہے ہو.
ایک دل. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تسریحم بإحسان, عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو. وللمطلقات متاع بالمعروف, فرمایا طلاق یافتہ عورت کے لیے کچھ بھلے طریقے سے اس کو کچھ چیزیں دو. صحابہ جب بھی کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو مہر کے علاوہ بھی کچھ رقم, بولو نا بھائی, دیا کرتے تھے, اور کچھ پیسہ دو. حضرت حسن, حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور جتنے صحابہ سے طلاق کا وقوع جن سے ثابت ہے, وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مہر بھی دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی رقم, کہ بھئی ہمارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے, ٹھیک ہے ہماری نہیں بن پائی آپس میں, نہیں ہو پایا ہم سے, کوئی بات نہیں, ہم اب کیا کریں گے, کچھ رقم اماؤنٹ پکڑا دیں گے تاکہ یہ اس کی جو ایک تھوڑا سا اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کی کیا ہو جائے, تلافی ہو جائے, ایک زخم لگا ہے اس کو, وہ اس کے لیے کچھ مرہم بن جائے. پھر شریعت کسی کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ طلاق دی کیوں. میرا ذاتی معاملہ ہے, میں تم کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیوں دی, کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا, اس پہ الزام لگائے گا. اور اس سے بھی نہ پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں دے دی, وہ بولتی بھائی نہیں بن رہی تھی ہماری, بس دے دی. ہمارا معاشرہ زندہ نہیں رہنے دیتا ہوئے تمہیں دی کیوں, تمہارے اندر کوئی خرابی ہوگی تو ملی ہے نا تمہیں. بھائی بعض دفعہ کوئی خرابی نہیں ہوتی پھر بھی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی. ہمارے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی تھی, کوئی خرابی تھی حضرت سودا میں, پھر آپ نے رجوع کر لیا اس سے, نہ نبی میں کوئی خرابی نہ حضرت سودا میں کوئی خرابی. حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں, میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے نکاح میں رکھیں کیونکہ میں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات, کتنے آرام سے مسئلہ حل ہو گیا. حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح ہوا حضرت زینب سے, نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی, نکاح ہوا, نہیں بن پا رہی تھی آپس میں, تو حضرت زینب اس نکاح پہ پہلے ہی خوش نہیں تھی کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں, عجمی تھے, حضرت زینب قریشی ہاشمی تھی, ان کا ایک خاندانی برتری تھی. تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ مسلم معاشرے میں یہ جو ہے نا یہ خاندان اور یہ تصور ختم ہو, تو انہوں نے حضرت زینب جیسی قریشی خاتون کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی حضرت زید ابن حارثہ سے. اپنے منہ بولے بیٹے تھے جو پہلے غلام ہیں اور عجمی تھے, تو حضرت زینب کا ذہن اس کو قبول نہیں کیا. عورت تو چاہتی ہے نا میرا شوہر مجھ سے برتر ہو, حضرت زینب نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا, بنی نہیں آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا بھی کہ نہیں دو ان کو طلاق, لیکن پھر بھی حضرت زید نے دے دی. کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے ساری زندگی بائیکاٹ کیا حضرت زید کا, یہ کیا کیا تم نے یار, ہم نے تمہاری عزت کی تھی اور بھائی نہیں بن رہی, نہیں آپس میں سمجھ میں آ رہا. بھائی وہ ان کی ذہنی برتری ہے, وہ ذرا زیادہ اچھا سوچتی ہیں. دوبارہ حضرت زید کی شادی بھی ہو گئی اور حضرت زینب کو بھی پہلے سے اچھا رشتہ, نبی نے ایک نکاح کر لیا, کتنے آرام سے ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں ہوتا نا یہ رشتہ, ہم کہتے ہیں کہ یا تو بندہ برا ہے یا وہ عورت بری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بعض دفعہ کوئی برا نہیں ہوتا, لیکن دماغ میچ نہیں کر رہے ہوتے, خام خواہ کی غلط فہمیاں پھیل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 10 دفعہ بھی طلاقیں دے دے نا, بھائی نہیں بنی دوبارہ دے دی, ایسی نوبت آتی نہیں ہے, لیکن اگر دے دے تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے پوچھے کہ کیوں دی. اگر اس پروسیس سے گزر کے دی ہے کسی نے, بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, پھر جائز ہے. کیونکہ اگر آپ پھر بھی پابندی لگائیں گے, خودکشیاں بھی ہوں گی, بلیچ بھی پیے جائیں گے اور چاقو بھی مارے جائیں گے. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن میں طلاق کا رواج نہیں ہے, اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, چاقو مار دیتے ہیں غصے میں آ کے بیوی کو, گلا کاٹ دیتے ہیں, تیزاب سے جلا دیتے ہیں. عورت جب بندے کو زہر دے کے مار دیتی ہے کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا, طلاق کا آپشن ختم کر دیا, جذبات میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے ایک نیچرل مذہب ہے, بہت اچھا راستہ رکھا, بھائی یہ محبت سے رہو, نہیں ہو سکتا کیا کرو, تمیز سے الگ ہو. تو عمران خان اس معاملے میں بہرحال خاندانی کام کیا ہے, نہیں بنی, وہ جمائمہ چپکی رہتی اس کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کر رہی تھی وہ, واللہ عالم, ہمیں کیا پتا, لیکن وہ تو آدمی جانتا ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ہلال ابن امیہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا, نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا, کیوں بتا رہے ہو مجھے آ کے؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے اگر دیکھا ہے تو چپکے سے کیا کر دو, بھئی طلاق دے دو, ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار بار آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے غضب آیا, آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں. تو وہ لعان کی آیتیں نازل ہوئی. علامہ نووی میں لکھا ہے کہ اگر وہ صحابی اس موقع پہ صبر کرتے تو لعان کا حکم لازل نہ ہوتا. لعان بڑی سخت سزا ہے جو نافذ ہو گئی, وہ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو نبی چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے نہ بتائیں, بھائی دیکھا ہے, چپکے سے کوئی بہانہ بنا کے کیا کر دو, فارغ کر دو کہ بھئی میری نہیں بن رہی اس سے. ساری دنیا کو بتائیں گے عورت کی ہمیشہ
اگر عورت نے بعد میں توبہ بھی کر لی تو جب دنیا کو ایک چیز پتا چل گئی, اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مگر پبلک کسی کی توبہ قبول نہیں کرتی. پبلک بولی یہ تو وہ ہے 2 نمبر ہے, اس کے لیے آپ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. بیوی کو بھی کسی گناہ میں دیکھا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے, پردہ ڈالو. اور نہیں رکھ سکتے, کردار پہ تمہیں اطمینان نہیں ہے تو چپکے سے کیا کر دو, فارغ کر دو. دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پوچھیں کیوں چھوڑا, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں. لیکن لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو, لوگ بولیں گے نہیں بندہ ہی صحیح نہیں ہے, باتیں شادیوں کی کرتے ہیں, کام کے طلاقوں کی کرتے ہیں, یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہندوؤں کی طرح رہنے تو رہو بھائی, پھر جمعے کا ہمارا بیان سننے کیوں آتے ہو بھائی. ہم تو وہ بات کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. باقی طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. کوئی جا کے آپ بسم اللہ کریں کہ یار چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ہم اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں, گھر اجاڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. برداشت والی پالیسیاں اختیار کریں, اور جتنا برداشت کریں گے اللہ بھی قیامت میں آپ کی اتنا ہی معاف کرے گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیچاری عورت کو طلاق ہو تو اس کی بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اپنی بہن بیٹیوں کا سوچ کے دوسروں کو بھی کیا کریں, برداشت کیا کریں. اصل تو یہی ہے. ہاں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, برین ہیمریج سے مرے ہوئے, اب فالج ہو گیا. دیکھو کتنے لوگ, یعنی اب تو مرد زیادہ بیوہ ہو رہے ہیں, رپورٹیں ہی آ رہی ہیں, مرد بیوہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو خیر وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دین فطرت ہے, اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.